اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان ظہیر اور آپ کو سپورٹس کلب میں ویلکم کہتا ہوں۔ ناظرین، پاکستان کے لیے بہت بڑی نیوز تھی کہ پی ایس ایل کا انعقاد ہوا اور شکر الحمدللہ بڑے سکسیسفلی ہو چکا ہے اور ملتان سلطان ایک نئے چیمپئن کے طور پہ ابھرا ہے۔ اسی کی طرح پاکستانی ٹیم اب دورہ انگلینڈ کے لیے بھی روانہ ہو چکی ہے اور امید کرتے ہیں یہ دورہ بھی اسی طرح سکسیسفل رہے گا۔ ناظرین، آج کا شو بہت اسپیشل ہونے جا رہا ہے کیونکہ جو آج پرسنالٹی ہمارے ساتھ ہے وہ میری بہت ہی فیوریٹ ہے۔ 90 کے ایرا کے اندر پاکستانی ٹیم جو راج کر رہی تھی اوبیسلی وہ فاسٹ بالنگ کے اندر تھا، بٹ اس ایرا کے اندر ایک ایسا سپنر آیا جس نے پوری دنیا میں اپنی اگریسو بالنگ کی وجہ سے پورا ایک نام ایسا پیدا کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہو سکا تھا۔ ان کی سکسیس کی بات کریں تو اتنی لمبی سٹوری ہے کہ شاید یہ شو ختم ہو جائے ان کی سکسیس کے اوپر ہی۔ فاسٹ ایٹ 50، فاسٹ ایٹ 100 وکٹس، 150، 100، 200 وکٹس، مطلب ایک اتنی لمبی لسٹ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ بہت لمبا ٹائم چاہیے ان کی سکسیس کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ایسی انوینشن آف سپن کے اندر پیدا کی جو پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ انوینٹر آف دوسرا ون اینڈ اونلی ثقلین مشتاق۔ السلام علیکم ثقلین بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بہت میری بہت بڑی خواہش تھی، یہ میں آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کا انٹرویو کرنا۔ اس کی ایک ریزن ہے جو میں آج بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا گروئنگ اپ تو میں آف بریک بالنگ بھی کرتا تھا، لیگ بریک بھی کرتا تھا۔ آف سپن میں میرا مینٹور جو تھے وہ آپ تھے اور لیگ سپن میں جو تھے وہ لیجنڈ جو شین وان تھے۔ تو اس طرح ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو آپ کو دیکھا اور اس لحاظ سے میری سب سے بڑی ایک ون آف دا فیوریٹ پرسنالٹی بھی آپ تھے۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بڑا کنونشنل سے کوسچن ہے بٹ ضرور پوچھتا ہوں کیونکہ آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے مینٹور بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ بتائیے اپنا جرنی لاہور میں کیسے، اوبیسلی لاہور میں آپ پیدا ہوئے تو وہ تھوڑا سا ارلی ڈیز بھی بتائیے اور کیسے ٹیم کی طرف پھر آپ کا انٹرسٹ پیدا ہوا کہ میں پاکستان کو سرو کروں گا۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں لاہور میں ایک جگہ ہے قلعہ گجر سنگھ، وہاں پیدا ہوا اور میرے ارد گرد جو ہے جو گراؤنڈز تھیں وہاں پہ بہت بڑے کھلاڑی کھیلتے تھے۔ باغ جناح میرے سے اتنا زیادہ دور نہیں تھا، واکنگ ڈسٹینس تھا۔ اس زمانے میں ہم آدھا گھنٹہ آرام سے واک کر لیتے تھے۔ دھرمپورہ وہ بھی قریب تھا، تو میرے گھر کے قریب ایک کرکٹ گراؤنڈ تھی جہاں پہ میں نے کرکٹ شروع کی۔ ظریف میموریل کلب کا نام تھا اور یہ ایمپریس روڈ کے اوپر شوبرا ہوٹل کے بالکل سامنے مجیٹھی ہال گراؤنڈ کا جو نام تھا، مجیٹھی ہال، اس میں علامہ اقبال میڈیکل ہاسٹل تھا ایک سائڈ پہ، اندر ایک گراؤنڈ تھی، پیچھے جو ہے وہ آپ کا جو ہے نا ایمپریس روڈ لگتا تھا جی۔ تو وہاں پہ میں نے کرکٹ شروع کی۔ خیر کرکٹ تو اس وجہ سے کھیلا کہ میرے بڑے بھائی کرکٹ کھیلتے تھے دونوں، والد صاحب کو سپورٹس کا شوق تھا، وہ ہاکی کھیلا کرتے تھے اپنے اسکول کے زمانے میں۔ دادا میرے کبڈی کے پلیئر تھے انڈیا میں، تو امرتسر سے ہم لوگ موو ہو کے ادھر آئے۔ تو یعنی کسرت، کھیل کود، بھاگنا دوڑنا یہ فیملی کے اندر ہی جینیٹیکلی تھا۔ اور جس جگہ ہم پیدا ہوا وہ قلعہ گجر سنگھ، وہاں پہ کوئی گراؤنڈ جو تھی یہی ایک گراؤنڈ تھی مجیٹھی ہال والی، کیونکہ چھوٹا تھا، بھائی کھیلتے تھے وہ گراؤنڈ میں جاتے تھے، میں چھت پہ کھیلتا تھا، گلی میں کھیلتا تھا، محلوں میں کھیلتا تھا۔ تو والد صاحب نے مجھے کرکٹ میں اسی لیے ڈالا کیونکہ ان کو سپورٹس سے لگاؤ بھی تھا، دوسرا یہ تھا انٹینٹ ان کی کہ میں برائی سے بچ سکوں، اچھی جگہ پہ انرجی سرو کروں اور اسکول جاؤں، گھر جاؤں، گراؤنڈ جاؤں، مسجد جاؤں، گھر آ جاؤں۔ تو یعنی یہ 3-4 چیزوں پہ وہ کنسنٹریٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ جی اچھا، اس میں پہلے ہمارے ایرا میں یہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں نیو جنریشن کے لیے کہ پہلے بچے یا پڑھائی میں بہت اچھے ہوتے تھے، اسٹوڈیوز ہوتے تھے، یا وہ گراؤنڈ کی طرف جاتے تھے، اسپورٹس میں بہت اچھے ہوتے تھے، بٹ انفارچونیٹلی اب وہ ساری ایکٹیویٹی موبائل اور دوسری طرف کافی آ چکی ہے۔ اچھا ثقلین بھی تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کب آپ کو فیل ہوا کہ آپ پاکستان کو سرو کر سکتے ہیں؟ ایسا مینٹور کون تھا، ایسی کون سی پرسنالٹی تھی جو آپ کو اس جرنی کی طرف لے کے آئی، وہ ضرور بتائیے۔ دیکھیں جب چھوٹا ہی تھا تو کرکٹ کا جب شوق چڑھ گیا جنون کی حد تک، تو اب تو سوچتا تھا، امیجن کرتا تھا، دعائیں کرتا تھا، خواب دیکھتا تھا کہ کاش میں بھی کبھی کھیلوں، کاش میں بھی اس طرح گراؤنڈ میں جاؤں، ملک و ملک جاؤں۔ چھت پہ ہم لوگ سوتے تھے تو جہاز جب گزر کے جاتا تھا تو میں بھی یہ سوچتا تھا کہ کبھی میں بھی جہاز میں بیٹھ کے کہیں دوسرے ملک میں جا کے کرکٹ کھیلوں گا۔ تو میری والدہ مجھے کہا کرتی تھی، اللہ جنت نصیب کرے، کہ بیٹا دعا کیا کرو، دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ تو میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے بھی کرکٹر بنا۔ بچپن سے میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایک ایسی چیز دے، کوئی ایسی بالنگ میں کوئی ایسی ویریشن دے دے
جو دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو. کیونکہ میری والدہ مجھے اکثر فرماتی تھی کہ دعا قبول ہوتی ہے 24 گھنٹوں میں کوئی ایسی گھڑی ہوتی ہے دعا کی جو دعا قبول ہو جاتی ہے. تو میں جب بھی مجھے یاد آتا تھا میں دعا مانگتا تھا, دن کو رات کو, ایون سوتے ہوئے بھی رات کو جب میری آنکھ کھل جاتی تھی تو میں سجدے میں جا کے دعا کرتا تھا, یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز دے دے جو دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو. بس وہ دعا لگ گئی, والدہ کی جو نصیحت تھی اس کے اوپر عمل کیا. چھت پہ کھیلتا تھا ٹیبل ٹینس گیند کے ساتھ اور دیوار پہ مارتا رہتا تھا, مختلف طریقے سے گیندوں کو ٹرن کرنے کی کوشش کرتا تھا. اس زمانے میں مجھے کیرم بول بھی آتا تھا, لیگ سپن بھی آتی تھی, گگلی بھی آتی تھی, آرم بول آتا تھا, آف سپن آتی تھی. تو وہیں پہ ایکسپیریمنٹ کرتا رہا. تو ایک دن جو ہے وہ دوسرا جو ڈیلیوری ہے وہ بھی مجھے چھت پہ ٹیبل ٹینس سے ملی. پھر میں چھت سے نیچے اترا, گلی میں کھیلا ٹینس بال, ٹیپ ٹینس بال, پھر کرکٹ بال. اٹس اے جرنی, یہ نہیں کہ اوور نائٹ ہو گیا ہو. تو وہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا وہ گرپ آ گئی, مسل بن گئے, ایکشن بن گیا, ٹیکنیک بن گئی. تو اللہ نے مجھے وہ دوسرا دیا. تو چھت پہ شروع کی اور پھر اسٹیڈیم میں آ گئے. اور پھر کلب کرکٹ کا اوبیسلی سفر شروع ہوا ہوگا, اور پھر آپ اوبیسلی ٹیم کے لیے جب فرسٹ ٹائم آپ کا نام اناؤنس ہوا تو وہ بتائیے کہ آپ کا خواب جب پورا ہوا. میرا خیال ہے اس سے کوئی بڑی خوشی ہو نہیں سکتی کسی کرکٹر کے لیے کہ جب نیشنل ٹیم کے لیے نام آتا ہے. وہ بھی ضرور شیئر کریں ہمارے ساتھ. بالکل, میں پنڈی میں تھا, مجھے صلاح الدین سلو بھائی سلیکٹر تھے, پی آئی اے سے میں کھیل رہا تھا. جب میں نے پی آئی اے جوائن کیا تو اسی سال ہی اللہ کے فضل سے جتنے بڑے بڑے کھلاڑی تھے ان سب کو آؤٹ کیا. انضمام الحق, سلیم ملک, اعجاز احمد, سعید انور, جتنے بھی بڑے کھلاڑی تھے ٹاپ کے پاکستان کے, میں نے ان سب کو ڈومیسٹک سیزن میں جب بھی میرے سامنے آئے میں نے ان کو آؤٹ کیا. اور اس وقت میں بیسٹ بالر ہوا. تو جب 2-3 میچ کھیلا تو اس وقت مجھے نا ایک اندر سے ایک یقین آنا شروع ہو گیا کہ میں اتنا دور نہیں ہوں, میں ٹیم میں آؤں گا انشاءاللہ. محنت میں کرتا رہا, کھیلتا رہا. خیر جب میں نے سیزن ختم ہوا, ہم لوگ بیسٹ بالر ہوا, تو مجھے سلو بھائی نے کہا کہ میں تمہیں سری لنکا کے خلاف کھلاؤں گا, ڈیبیو کراؤں گا, کیونکہ تمہاری پرفارمنس یہ وہ, انہوں نے بات کر دی. خیر اینی میں نے کہا ابھی تو بات ہے, ابھی ہوا نہیں ہے کام, بات ہے ابھی ہوا نہیں ہے. تو وہ جو اندر سے کنوکشن تھی وہ تھوڑی سی سالڈ ہو گئی, تھوڑا اور جوش اور جذبہ آ گیا ان کے بات کرنے سے. مگر ایک سائیڈ میچ ہوا پنڈی میں, اور وہ سائیڈ میچ مجھے سری لنکا کے خلاف کھلایا گیا. تو مجھے پتا تھا یہ میچ بڑا اہم ہے, اس میں پرفارمنس ہوگی تو پھر میرا خواب پورا ہو سکتا ہے پاکستان سے کھیلنے کا. وہ جب میچ ہوا تو میں نے اللہ کے فضل سے ان کے غالباً 7 یا 8 آؤٹ کیے, اور ہم لوگ سری لنکا سے میچ جیت گئے پنڈی میں. 7 بجے کی خبروں میں ٹیم اناؤنس ہو گئی, مجھے نہیں پتا تھا. ہم لوگ ہوٹل آ کے بیٹھے, پی سی ہوٹل کے سامنے ایک شالیمار ہوٹل تھا, وہاں پہ ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے. تو مجھے کسی نے کہا ابھی تمہارا نام آ گیا. میں نے کہا نہیں, کسی کی بات پہ یقین نہیں کر سکتا میں ابھی. میں 9 بجے کی خبریں جو ٹی وی پہ لگنی تھی تو میں اس کا انتظار کر رہا تھا. اچھا اس زمانے میں نہ موبائل ہوتا تھا نہ کچھ, تو میں 9 بجے کی خبروں کے لیے کھانا وانا میں نے کھا لیا. اچھا اگلے دن ہماری واپسی تھی پنڈی اسلام آباد سے, کیونکہ وہ ختم ہو چکا تھا میچ. تو میں 9 بجے کی خبروں کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا. 9 بجے کی جب خبریں لگی, اس میں جب سپورٹس کا سیکشن وہ چلا تو اس میں میرا نام اناؤنس کیا گیا. تو خوشی سے دیوانہ پاگل ہو گیا, آنکھوں میں سے آنسو بھی نکلے. میں نے فوراً گیا یہاں پہ ٹیلی فون ایکسچینج کہیں سے ڈھونڈی. وہ ایکسچینج کا دکانوں میں ٹیلی فون لگے ہوتے ہیں, تو میں ہوٹل سے نکلا. میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ہوٹل کے کمرے سے کرتا, مجھے پتا تھا کہ یار یہاں پہ بہت ایکسپینسو ہے. جب میں نے کہا میں جا کے فون بھی کرتا ہوں, اور میں پھر ٹریک سوٹ پہن کے گیا, ٹرینر پہن کے, تو میں ہوٹل سے باہر نکلا, دکان ڈھونڈی. اچھا میں دوڑ لگاتا رہا دکان ڈھونڈنے کے لیے کہ کہیں سے مجھے دکان ملے گی, میں تو ابو کو فون کروں گا, اپنے استاد کو فون کروں گا. تو پیسے میں نے جیب میں رکھ لیے اور دوڑ لگانی شروع کر دی. وہاں سے نکلا تو میں صدر پہنچا, وہاں پہ جا کے ایک دکان والا ملا, وہاں سے میں نے فون کیا ابو کو, امی سے بات ہوئی, سب بہت خوش بھی تھے, رونا شروع کر دیا والدہ نے تو خاص طور پہ. میں نے پھر اپنے استاد کو فون کیا, احمد حسن صاحب جو ظریف میموریل کلب کے تھے, وہ بہت خوش تھے, وہ بھی رونا شروع کر دیا, انہوں نے بڑی دعائیں دی. خیر وہ رات کو ان سے جب بات ختم کی تو میں رات 2-2:30 بجے تک پنڈی کی سڑکوں میں دوڑ لگاتا رہا, خوشی سے, جوش سے. اور میں گھنٹہ دوڑ لگا کے واپس آتا تھا, کمرے میں جاتا تھا, وہیں پہ کچھ فروٹ رکھا ہوتا تھا وہ کھاتا تھا, پھر باہر نکلتا تھا, پھر دوڑ لگانے چلا جاتا تھا, پھر واپس آتا تھا, پھر کوئی دودھ کا گلاس پی لیتا تھا, پھر دوڑ لگانے جاتا تھا. 2-2:30 بجے تک
دوڑ لگایا, کمرے میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا, ایسے ہی خوشی بھی تھی, جذباتی تھا. پھر وہ باہر کے جو سٹیپس تھے, سیڑھیاں تھی, وہاں بیٹھ گیا, اور میں نے کہا یار کمرے میں جاؤں گا ٹائم ضائع ہو جائے گا, سوؤں گا تو کیا, نیند نہیں آئی, اتنی ایکسائٹمنٹ تھی کہ جی جی جی. نیند نہیں آئے گی. اچھا سکلین بھائی, میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جو پاکستان کو کسی بھی لیول پہ سرو کرتا ہے, دیز پیپل آر چوزن بائی گاڈ, تو الحمدللہ اللہ المائٹی کا آپ کے اوپر کرم تھا. اچھا تھوڑا سا میں اب آگے جانا چاہوں گا, انوینشن جو کی دوسرا کی, اس سے پہلے جو ٹریڈیشنل ہم نے دیکھا آف اسپن کے اندر اس کو یوز کیا جاتا تھا بیٹسمین کو کنٹین کرنے کے لحاظ سے, رنز کو روکنا ہے سرٹن ٹائم کے لیے, کچھ اوور پاس کرنے ہیں, یہ ایک ٹریڈیشن تھی. وکٹ ٹیکر کے طور پہ تو کبھی مانا ہی نہیں گیا, ایون دو کہ لیگ بریک کو ضرور مانا جاتا تھا لیگ اسپن میں, جیسے لیجنڈ ہمارے عبد القادر تھے یا شین وارن آئے یا مشتاق بھائی آئے تو انہوں نے آؤٹ بھی کیے تو, لیکن آف اسپنر کا ٹریڈیشن ایک انٹائرلی ڈفرینٹ ایک اورا کے اندر چلتی تھی. بٹ جیسے آپ آئے اور آپ نے دوسرا انوینٹ کی اور جس طرح آپ نے وکٹس لینی شروع کی, میں اس لیے یہ کوسچن کر رہا ہوں, ایک تو انوینشن بہت بڑی تھی کہ اسی سیم گرپ کے ساتھ بال کرنا اور گیند کا باہر نکل جانا, دوسرا پھر آپ اسٹریٹ اینڈ ون بھی کرتے تھے, اور تیسری چیز یہ آپ کے لیے جو مشکل ٹاسک, میرا نیکسٹ کوسچن اسی کے ساتھ ہے کہ اس ٹائم وسیم اکرم, وقار یونس, شعیب اختر اور اس کے ساتھ ساتھ مشتاق احمد بھی, پھر اس کے ساتھ اظہر محمود آ گئے, عبدالرزاق آ گئے, یہ 5-6 ایسے بڑے نام تھے جو میرا خیال ہے کسی بھی ایرا کے اندر ہم بات کریں تو سارے لیجنڈ ہیں. ان کے اندر آ کے آپ نے اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ بولنگ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ نے ڈیتھ اوور کے اندر بھی بولنگ کا ایک نیا کانسیپٹ دے دیا جو اس سے پہلے کبھی کرکٹ کی ہسٹری کے اندر اسپنر نے نہیں کی. کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ 92 کے ورلڈ کپ کے اندر پٹیل نے آ کے نیوزی لینڈ انٹروڈیوس کیا شروع کے اندر, بٹ وہ 2-3 اوور ہارڈلی کرواتا تھا, ڈیتھ اوور کے اندر کبھی اسپنر نے بال نہیں کی تھی آپ سے پہلے. تو یہ ایک انوینشن کا بھی تو آپ نے بتا دیا, یہ بتائیے کہ یہ سارا ان کے ساتھ کھیلا اور کیا ایگرنیس تھی آپ کے اندر کہ میں نے سکسیس حاصل کرنی ہے. دیکھیں جب میں نے کرکٹ شروع کی, چھت پہ بھی کھیلتے تھے نا, تو ایک ٹسل بازی ہوتی تھی, میں نے آؤٹ کرنا ہے, میں نے جیتنا ہے. محلے میں کھیلتے تھے, میں نے آؤٹ کرنا ہے, میں نے جیتنا ہے. تو وہ بلٹ ان ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی جتنے بھی ہیں ان سب کے اندر جو ہے نا وہ ایک میچ جیتنا, ایک لڑنا اور فائٹ کرنا, یہ بلٹ ان ہی ہوتی ہے. تو میں وہ جب محلے میں کھیلتا تھا, چھت پہ کھیلتا تھا, وہ ساری چیزیں, پلس میں جس کلب سے کھیلتا تھا وہ ہمارے جو استاد تھے جن کا میں نے نام لیا, احمد حسن صاحب جو فوت ہو گئے, انہوں نے جب میں نے کلب جوائن کی, پہلے دن جب میں نے کلب میں بالنگ کی اور دن جب ختم ہوا تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا پہلا, جو میں سمجھتا ہوں وہ اتنا اہم سوال تھا میں موت تک نہیں بھول سکتا. انہوں نے مجھ سے پہلا سوال کیا, سکلین یہ بتاؤ تم نے آج کتنے آؤٹ کیے؟ اور وہ پہلے دن کا پہلا سوال آج تک میرے دماغ کے اندر ہے کہ آؤٹ کرنا ہے, آؤٹ کرنا ہے. تو وہ میرا ذہن بنا دیا, اور وہ ہر روز یہی سوال کرتے تھے, آج کتنے آؤٹ کیے, آج کتنے آؤٹ کیے, آج کتنے آؤٹ کیے, آج کتنے آؤٹ کیے. اور یہ ہفتوں نہیں, مہینوں نہیں, سالوں چلتا رہا یہ کام. اور میں ڈائری میں لکھتا رہتا تھا, میرے پاس ایک ڈائری تھی, احمد صاحب نے مجھے کہا ایک ڈائری لاؤ, اس کے اوپر لکھو کتنے آؤٹ کیے. وہ ڈائری بھر گئی, ہزاروں آؤٹ ہو گئے نیٹ کے اندر. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ انہوں نے اپنی جیب سے 10 روپے دیے اس زمانے میں کہ جاؤ جی مٹھائی لے کے آؤ, اس نے ڈائری بھر گئی, ہزاروں آؤٹ کر لیے اس نے, بچے نے. وہ مٹھائی لے کے آئے, تھوڑی تھوڑی سی سب کو مٹھائی کھلائی گئی. پھر انہوں نے کہا ایک اور ڈائری لاؤ. بس وہ ایک ذہن بنا دیا انہوں نے, آؤٹ کرنا ہے, آؤٹ کرنا. انہوں نے کوئی ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں ڈالا, جس کی وجہ سے جس گراؤنڈ میں جاتا تھا ادھر کیسے آؤٹ کرنا ہے, ادھر کیسے آؤٹ کرنا ہے, اس کو کیسے آؤٹ کرنا, تو اس ذہن میں یہ چلتا رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے میرے اوپر بڑا احسان کیا. وہ پیار محبت سے بات کرتے تھے, بٹ وہ جو سوال تھا اس نے میرا ذہن بنا دیا, اس نے مجھے ٹیکٹیکلی سٹرونگ کر دیا, اس نے میرے اندر ایک ایسی صفات لے کے آگے کہ میں ڈیتھ بولنگ میں بھی آتا تھا تو لوگ بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے, میں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ یار اس کو میں کیسے آؤٹ کروں. اور اگر میں پاور پلے میں بھی آتا تھا تو وسیم اکرم مجھے یہی کہتا تھا کہ یار تم نے آؤٹ کرنے, تو میرا ذہن تو پہلی آلریڈی یہ ہوتا تھا. نہیں تو وہ ڈیتھ بولنگ کا میں نے جیسے بولا تو اس میں کوئی فیئر ایلیمنٹ نہیں آتا تھا کہ میں اس ٹائم کے اوپر آ رہا ہوں اور ہٹنگ ہو رہی ہے اس ٹائم پہ, کیونکہ اٹیک ہی نارملی پہلے تو ٹریڈیشن یہی تھی کہ آخری 10 اووروں میں مارا جاتا تھا بالرز کو, تو اسپنر کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. اس میں اتنی کوٹ کھائی ہوئی تھی کلب میں اور دوسری کہ وہ مار کھا کھا کے وہ ایک عادت بنی ہوئی تھی کہ یار مار تو پڑتی ہی پڑتی ہے. مجھے یاد ہے ایک میچ میں اپنی زندگی کا کبھی نہیں بھولوں گا, ہمارا کلب کا میچ تھا اور مجھے ایک اوور میں 31 رنز پڑے. اور اس یہ لمبی سٹوری میں میک اٹ شارٹ دس سٹوری کہ مجھے جب 31 رنز پڑے تو میں 3-4 مہینے اس بازار سے گزر کے نہیں جاتا تھا, لوگ مجھے اتنا تنگ کرتے تھے.
اور میرا رنگ تھوڑا فیئر بھی تھا. کہتے تھے تو اپنا رنگ کالا کر رہا ہے, پاگل ہو گیا, کیوں جا رہا ہے. پھر میں اوپر سے گھوم کے جاتا تھا, میں گلیوں کے بیچ میں سے اور ایک بازار میں سے گزر کے جانا ہوتا تھا, تو میں الٹا جاتا تھا وہ اوپر سے چکر لگا کے. تو 20 منٹ کی واک جو تھی وہ تقریباً آدھا گھنٹہ 40 منٹ کی واک ہو جاتے تھے. تو شروع سے ہی میرے اندر مزاج تھا, ذہن بن چکا تھا, تو میں شروع سے ہی ڈیتھ بولنگ کرتا تھا. کلب میچز میں, سیمنٹ پہ بھی, ایون جب پی آئی اے سے پہلا فرسٹ کلاس سیزن کھیلا ویلز کا, اس میں بھی ڈیتھ بولنگ کی میں نے. تو وہ ڈیتھ بولنگ کا ایک مزاج بن چکا تھا. اور جیسے میں نے کہا نا کہ مجھے میرے دماغ میں یہ تھا کہ آؤٹ کرنا ہے, تو ڈیتھ بولنگ میں مجھے خوشی یہ ہوتی تھی کہ یار ادھر آؤٹ کرنے کے چانسز ہیں, ادھر وکٹ ملیں گی, جس کی وجہ سے آپ نے جو بھی بتایا کہ فاسٹسٹ 100, 150, 200, 250 ان دا ورلڈ جو ریکارڈ بنے, وہ اسی وجہ سے تھے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا تھا یار اس کو آؤٹ کروں گا میچ جیتیں گے, یہ آؤٹ ہوگا تو ایسا ہو جائے گا. تو آؤٹ ہی میرے دماغ کے اندر تھا. جی, سکلین مشتاق سے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو جاری ہے, بٹ اٹس ٹائم فار شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سکلین مشتاق سے کچھ مزید کوشچن کرتے ہیں. اچھا سکلین بھائی, تھوڑا سا میں آگے چلنا چاہوں گا آپ کی فتوحات کی طرف. آپ کی ریکگنیشن پہلے آپ نے آسٹریلیا کے اندر سیریز ہوئی, آپ کو ٹرائنگولر سیریز تھی, ویسٹ انڈیز بھی تھے, پاکستان آسٹریلیا تھا, اس میں بڑے اچھا آپ نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کی. وہ ادھر سے پورے پاکستان میں یا دنیا میں آپ کی ریکگنیشن آنا شروع ہوئی. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم وہ پاکستان ورسز انڈیا کی سیریز, ٹیسٹ سیریز کی بات نہ کریں جس میں آپ نے 20 آؤٹ کیے اور مین آف سیریز بھی تھے, تو میرا خیال ہے وہ بڑا ایک ہارڈ ہوگا کہ ہم اس کا ڈسکس نہ کریں. خاص طور پہ پہلا ٹیسٹ جو چنئی میں کھیلا گیا, اور جس طرح ٹنڈولکر وہ میچ لے کے جا رہا تھا, ہمیں یاد ہے کہ آپ کو اس ٹائم کے اوپر وسیع لانا اور 3-4 وکٹس آپ نے آخر میں لی, وہ پلیز ہم سے شیئر کریں. وہ کتنی بڑی سیریز تھی آپ کے لیے, اور وہ ٹیسٹ میچ کتنا بڑا تھا, اور جب ٹنڈولکر مار رہا تھا, ہٹنگ کر رہا تھا, اور آپ کا آنا اور آؤٹ کرنا, وہ کیا تھاٹ پروسیس چل رہا تھا کیپٹن کے ساتھ آپ کا, وہ بھی بتائیے. دیکھیں, میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ میرے استاد کی ایک بات جو انہوں نے کہی کہ آؤٹ کرنا ہے, اس نے مجھے جہاں تک میں پہنچا یہ ایک سوال نے کیا. دوسرا, میں نے اپنی والدہ کی دعا کا کہا آپ کو کہ دعا کرو, اور میں نے دعا کی, اللہ نے مجھے دوسرا ایک ڈیلیوری دے دی. تو میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ سوچتا رہتا تھا. پھر اس کے بعد میں نے ایک تیسرا ڈیلیوری بھی ایجاد کی, جس کو انڈین کومنٹیٹرز نے جلیبی کا نام دے دیا, اور اس کے اوپر بھی میں نے بہت زیادہ آؤٹ کی, کاؤنٹی کرکٹ میں بھی اور آئی سی ایل جو ہوئی اس میں بھی. اور جو لاسٹ میچ ہوا امریکہ میں, سچن ٹنڈولکر کو اس ڈیلیوری پہ میں نے آؤٹ کیا, کیونکہ وہ میرے ذہن کے اندر تھا کہ کوئی نئی چیز لے کے آیا جائے انوویشنز میں. اور تیسری جو چیز تھی وہ جو یہ جو میچ جس میں مجھے کٹ پڑی اتنی, اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا. چوتھا جو تھا نا, یہ جو سچن کے ساتھ جو میچ ہوا, خیر میچ تو انڈیا کے ساتھ تھا, تو اس میچ میں جو مین رول تھا وہ سچن کا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو بیٹل ہوئی ہے, جو لڑائی ہوئی, اور جتنی تگڑی لڑائی تھی, دنیا کا بیسٹ بیٹسمین کھیل رہا, اور اس نے مجھے یاد پڑتا ہے کہ سیکنڈ اننگ, پہلی اننگز میں تو جلدی آؤٹ ہو گیا, سیکنڈ اننگز میں میرا خیال ہے اس نے 13, 14 یا 15 چوکے مارے ہیں مجھے. اس نے بڑا کوٹا اس میں, یعنی آپ اس کو اگر آپ ریسلنگ میں لے جائیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس نے میرے منہ پہ 14-15 ایسے پنچ مارے کہ میرا حلیہ بگاڑ دیا. مگر اس لڑائی کے اندر, کیونکہ میرا ایک ذہن بنا ہوا تھا آؤٹ کرنا ہے, آؤٹ کریں گے تو ایسے ہو جائے گا, یہ ایک ذہن بنا ہوا تھا. دوسرا یہ تھا کہ جو میں اس کے ساتھ لڑتا رہا تو اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا. میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں نے اکثر یہ کہا کہ تقدیر میری طرف تھی, یعنی اللہ میری طرف تھے, اور سچن جو تھا وہ کھیل رہا تھا, کیونکہ اللہ نے مجھے ظاہر ہے ایک وہ اس میچ میں عزت دینی تھی. اور ایک ٹائم پہ ایسا بھی آیا کہ وسیم اکرم نے میں وسیم بھائی کے پاس گیا, میں نے کہا یار یہ اس کو تو سب کچھ پتہ چل رہا ہے, دوسرے کا بھی پتہ چل رہا ہے, عام بول کا بھی پتہ چل رہا ہے, آف سپن بھی سمجھ آ رہی ہے, وہ بڑا اچھا کھیل رہا ہے اور چوکے بھی مار رہا ہے مجھے. تو وسیم اکرم نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگا, یہاں اس اینڈ سے تو ہے, اس اینڈ سے میں ہوں, باقی اور کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو جب اس نے میرے کندھے پہ رکھ کے یہ بات کہی کہ ادھر سے تو ہے, تو میں نے کہا بس, پھر کپتان یہ کہہ رہا ہے, تو میں نے کہا اس کے لیے جان بھی حاضر ہے, جتنا اس کو میرے اوپر کانفیڈنس تھا. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا بس ٹھیک ہے بھائی, آپ اس اینڈ سے میں ہوں, باقی اللہ مالک ہے. تو اس سے ایک اور کلیئرٹی آئی. مگر اس میچ نے مجھے
جتنا گرو کیا ٹیکٹیکلی اور مینٹلی، میں یہ سمجھتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں اتنی میری گروتھ نہیں ہوئی ہوگی جتنی اس میچ میں گروتھ ہوئی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی بڑا مارکا تھا کیونکہ انڈیا جو تھی وہ پوری دنیا میں اسپن کو بیسٹ کھیلتے تھے، اور اس سے پہلے جو آسٹریلین سیریز اس کے بعد یا پہلے بھی ہوئی اس میں انہوں نے بہت مارا. انہوں نے اگر ہم دیکھیں شین وارن کو بھی، مطلب انہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹ کھیلی. ان کے بیٹسمین ناظرالدین آؤٹ ہوتا تھے، نہ ٹنڈولکر آؤٹ ہوتے تھے، نہ ڈریوڈ تھے، وہ سارے ایسے نام سے گنگولی تھے کہ جو اسپن کو تو بہت ہی اچھا، اور اپنے کنٹری کے اندر تو وہ بالکل ہی اڑا کے رکھ دیتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں 20 آؤٹ کیا آپ نے. اور جی، اور میرا بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ سارے بیٹسمین نکال لیے جائیں جی تو وہ آپ ان کو ایزیلی کہہ سکتے ہیں they were the best against the spinner of all time. جی all time کیا آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو سپنرز ان کے خلاف بھی آئے، مرلی نے بھی کافی ان زمانے میں اسٹرگل کی، جی اور بھی جو آتے تھے بیچارے پٹ کے واپس آ جاتے تھے. جی بٹ آئی تھنک وہ میں نے جیسے کہا نا کہ میرے اندر ایک آؤٹ کرنے کا ایک جذبہ تھا، کٹ اتنی کھالی ہوئی تھی، کلب کی رگڑا لگا ہوا تھا، پھر یہ تھا کہ آؤٹ کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کیپٹن کا جو رول تھا وہ بڑا وائٹل تھا جی وسیم جی اکرم کا، اس کو میرے اوپر جو ٹرسٹ تھا. باقی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقدیر نے بھی میری طرف فیصلہ کیا، اچھا اللہ کافی میری آپ سے طرف سے. کوشچن اور کرنے میں شارٹ آنسر آپ کے لیتا جاؤں گا. جی جی اچھا یہ جی جی بتائیے کہ کس بات کھیل کے آپ کو سب سے اچھا لگا کہ یہ سب سے بیسٹ کیپٹن اور سکلین مشتاق کو سب سے اچھا یوٹیلائز اس نے کیا؟ ڈیفینیٹلی وسیم اکرم تھا. ٹھیک ہے باقیوں کے سپین تھوڑے تھے اور وہ آئے اور چلے گئے، جیسے سعید بھائی آئے جی وہ بھی سٹرگل کر گئے، انضمام بھائی کے ساتھ ایک آدھی میچ کھیلا، رمیز بھائی ہے وہ بھی آئے گئے، عامر سہیل آئے گئے، اسی طرح چلے معین خان بھی اور راشد لطیف جی بھی. وہ بھی ہے. تو زیادہ ٹائم جو تھا بخار یونس بھی، مگر زیادہ ٹائم وسیم اکرم کے ساتھ ان کے کپتانی کے اندر کھیلا، بٹ اس کو پتا تھا کہ مجھے کس طرح استعمال کرنا ہے. اور ٹیم میں بیسٹ آگے میٹ کون تھا آپ کا جب سے زیادہ دوستی آپ کی تھی؟ روم میٹ تو میرا افریدی ہوتا تھا، یوسف ہوتا تھا، اظہر محمود ہوتا تھا، شعیب اختر ہوتا تھا، یہ سارے یہ ٹولہ لیکن سارا ان میں سے سب سے شرارتی بیسٹ ٹولہ. کون تھا آپ کا جس کو کہا جائے کہ بیسٹ فرینڈ کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے اچھا ٹائم اس کے ساتھ گزرا؟ یار ویسے ہم لوگ سب اکٹھے ہی ہوتے تھے، ہم یہ نہیں کہ کسی ایک کی طرف نکل جائے، ایک ٹولہ بن جاتا تھا سارے اور بڑا انجوائے کرتے تھے. آئی تھنک اسٹل وی آل آر ویری کلوز ٹو ایچ ادر، اینڈ ہمارے بیسٹ فرینڈ ہیں ایک دوسرے کے بھی. اچھا تھوڑا سا میں مزید آگے چلنا چاہوں گا. آپ کو 2000 میں وزڈن کرکٹر کا بھی ایوارڈ ملا جو بہت بڑا ایک انعام سمجھا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اچھا آپ کے کیریئر پہ بات کریں، میری کافی پلیئر سے بات ہوئی اور میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جس طرح کی آپ کی فتوحات تھی، ہم نے بات کی فاسٹر 100 وغیرہ 200، تو آپ وہ واحد بولر ہم سمجھتے تھے سارے پاکستان کے جو سارے ریکارڈ بریک کر سکتا ہے وکٹس لینے کے لحاظ سے. بٹ انفارچونیٹلی آپ 49 ٹیسٹ کھیلے اور 169 او ڈی آئی کھیلے، اسی طرح پھر آپ کی انجری آ گئی. اور پھر اچھا یہ بتائیے، میرا کوشچن یہ، ایک تو کھیلے کم، اس کی ریزن انجری تھی، اور دوسرا آخری جب آپ کا ٹینیور چل رہا تھا 2004-5 کے پاس آپ کا لگا کہ شاید بیٹسمین نے پک بھی کرنا شروع کر دیا دوسرا. تو آپ کیا رکھتے ہیں کہ ریزن کیا بنی آپ کے کیریئر کے ختم ہونے کی؟ دیکھیں اگر یہ کہہ دیں کہ بیٹسمین پک نہیں کرتا تو یہ غلط بات ہے. اللہ نے یہ جو آنکھ دی ہے یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے. آپ نے غلطی کروانی ہوتی ہے، ڈسیپشن دھوکہ دینا ہوتا ہے جی آؤٹ کرنے کے لیے. ایک نمبر دو، ہمارے زمانے میں انفارچونیٹلی نہ کوئی ڈاکٹر صحیح تھا، نہ کوئی فیزیو صحیح تھا جو کہ لک آفٹر کر سکتا، نہ ہمارے پاس کوئی اتنی فیسلٹیز تھیں، کمیونیکیشن گیپ تھا، مینجمنٹ نہیں تھی، یعنی بہت ہم پیچھے تھے، بہت پیچھے تھے. اور کمیونیکیشن اتنی گیپ تھا کہ میں ہرٹ ہو گیا، میں نے جی پھر وہ دل برداشتہ ہو کے چھوڑ کے چلا گیا. میں اس کے بعد 3-4 سال کاؤنٹی کرکٹ کھیلا، وہاں پہ بڑی اچھی پرفارمنس رہی، ہم چیمپئن شپ بھی جیتے، T20 کرکٹ بھی کھیلی، وہ میں کھیلتا رہا. پھر میں نے کلب کرکٹ بھی کھیلی. مگر ظاہر ہے جب آپ دل چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کو رسپانس صحیح نہ ملے تو پھر آپ دل برداشتہ ہو جاتے. اس زمانے میں تو اتنی چیزیں نہیں تھی، تو میں آئی تھنک میں کھیل سکتا اچھا تھا. ایک یہ بھی شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ کہ آپ جب ادھر سے چھوڑ کے شاید کاؤنٹی کے لیے گئے تو آپ کو تب بھی انجری تھی، اور مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے ایک دفعہ شیئر کیا تھا شاید کہ وہ آپ پراپر فٹ نہیں تھے اور آپ ڈپریس بھی کافی تھے، بٹ بارش ہوتی رہی اور آپ بیٹھے رہے. وہ بھی ہم سے انسیڈنٹ شیئر کریں پلیز. نہیں بہت. دیکھیں جب میں آیا نا ادھر تو مجھے انجری تو دوسرے ٹیسٹ میچ میں ہو گئی تھی نی کی. تو میں جب انگلینڈ جاتا تھا کھیلنے کے لیے 97 میں، 95-96، تو 95 کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں انجری ہو گئی. 95-96 پین کلر کھا کے کھیلتا رہا.
کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے اس کو لک آفٹر کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا. ڈاکٹر ڈین کیزل آیا تھا، وہ آئی تھنک غالباً 96 کے بعد آیا، جی 96 ورلڈ کپ کے بعد. اس نے کچھ اچھے طریقے سے مینج کی چیزیں. 97 میں کاؤنٹی میں گیا تو انہوں نے چیزیں کچھ مینج کی. مگر جب میں پاکستان ٹیم میں آتا تھا تو آگے جب ڈومیسٹک کھیلنا ہوتا تھا تو یہاں پہ کچھ سسٹم ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوگ مینج کر سکتے اس کی کسی طریقے سے. یعنی میں لانگ سٹوری کٹ ان شارٹ، ہم نے مینج سیکھ نہیں کیا ادھر، اور یہاں پہ فیسلٹیز نہیں تھی. تو میرے آپریشنز ہوئے، اور جب بھی میں نے ریسٹ مانگنے کی کوئی کہا کہ بھی میں ریہیب کر لوں یا یہ کر لوں، اپنا لک آفٹر کر لوں، ریہیب کروں یا میری ٹریٹمنٹ دی جائے، اس وقت مجھے ٹریٹمنٹ نہیں ملی، جس کی وجہ سے میں بالکل ہی کولیپس ہو گیا. اور جو میرا لاسٹ ٹیسٹ میچ تھا، میں انضمام بھائی کے کمرے میں ایسے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا تھا. اور اس سے پہلے جو ایشوز تھے میں نہیں بتانا چاہ رہا. بہرحال میں انضمام بھائی کے کمرے میں جا کے ایسے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا انضی بھائی میں فٹ نہیں ہوں. اب انضی بھائی کو کپتانی ملی ہی تھی انڈیا کے خلاف، تو انضی بھائی نے کہا یار تیرے علاوہ میرے پاس کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے. میں نے کہا انضی بھائی میں فٹ نہیں ہوں، میرے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد ہے، انجیکشن لگوائے ہیں ڈاکٹر ریاض نے، کندھے میں بھی انجیکشن لگے ہوئے، ریکمنڈیشن تو ان کی طرف سے نہیں ہے. کہنے لگے یار میرے پاس چوائس نہیں ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو کوئی اسپنر اس وقت نہیں تھا. دانش تھا، مگر دانش جو ہے پتہ نہیں آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ انجرڈ تھا یا وہ لوپ میں نہیں تھا. تو مجھے زبردستی کھیلنا پڑا. ظاہر ہے وہ بھی پاکستان کی انٹرسٹ کے لیے، ان کو پتا تھا کہ انڈیا کے خلاف جب بھی سیریز ہوتی ہے تو میں ایک اہم رول ادا کرتا جی تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں سیکی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم لوگ چلیں گے. اب گئے تو شعیب اختر صاحب انجرڈ ہو گئے، ایک اور بندہ انجرڈ ہو گیا، سارے جو فاسٹ بولر تھے وہ ٹس ہو گئے. اب وہ سارا بوجھ میرے اوپر. اور میرا خیال ہے کہ 6واں یا 8واں اوور تھا، میرے کندھا جو تھا وہ ڈسلوکیشن کی اس حالت میں آ گیا کہ وہ اترنا شروع ہوتا تھا. آپ اگر وہ میچ کو دیکھیں گے، پورے میچ میں نہ میں دوسرا کر سکا، نہ میرے سے ٹرن ہوتا تھا. میں گیند پکڑ کے عام بول ہی سیدھے پھینکے جاتا تھا ایسے. ہاں بالکل مجھے یاد ہے. اور جی ابھی شو میں ایک شارٹ کمرشل بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے، ڈونٹ گو اینی ویئر. ویلکم بیک ان اسپورٹس کلب. اسکلائم مشتاق سے ابھی کچھ اور چیزیں جانتے ہیں. ایک ہمارے ایرا کے اندر ہم نے دیکھا کہ اسپنر آ رہے تھے، اچھا تھا. اب ایک ٹریڈیشن ایک عجیب سی چل پڑی ہے کہ آپ کے بعد ایک سعید اجمل کی صورت میں بڑا زبردست ہمیں بالر ملا جس نے بھی بہت فتوحات لیں، بٹ اس کے اوپر بالنگ ایکشن کا ایلیگیشن آ گیا، اور اس کا جب ایکشن سیدھا ہوا تو وہ ان کے اندر وہ سپارک، وہ کرزما ختم ہو گیا، اور وہ بھی پھر باہر ہو گئے. اب پھر کافی لمبا سپین ہو گیا، کوئی آف سپنر نہیں آ رہا. اب ساجد خان ایک اچھے سپنر کے طور پہ آئے ہیں، بٹ ابھی وہ چیز ان کے پاس ورائٹی جس طرح آپ دونوں کے پاس تھی وہ نہیں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے سارے لیگ سپن کی طرف آ رہے ہیں؟ شاداب ہے، عثمان قادر ہے، زاہد ہے، سب لیگ سپنر آ رہے ہیں، آف سپنر ہمارے پاس پاکستان پروڈیوس نہیں کر رہا. تو کیا ٹینڈنسی کیا ہے کہ لڑکے اس سائڈ پہ زیادہ نہیں آ رہے اور ورائٹی نہیں ان کے پاس زیادہ آ رہی؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو فالو کرنا بہت شروع کر دیا. پہلے ہم لوگ خود ہی ریورس سوئنگ لے کے آ گئے، خود ہی گگلی بولر ہمارے جادوگر عبد القادر صاحب آ گئے، مشی بھائی آئے، فاسٹسٹ بولر آ گیا، میری طرف سے دوسرا آ گیا. ہم لوگ ٹرینڈ سیٹر تھے پاکستانی. جی اور آئی تھنک پیچھے کچھ عرصہ چلے جائیں تو ہم نے دوسروں کو فالو کرنا شروع کر دیا، دوسروں کی طرح اپنا جو انداز تھا اس کو کھو دیا. اب انگلینڈ نے لیگ سپنر لے کے آ گئے، عادل رشید، آسٹریلیا میں زیمپا آ گیا، ادھر جناب چاہل اور کلدیپ یادو آ گئے لیگ سپنر، ادھر عمران طاہر کھیلا. تو وہ ہر طرف جب لیگ سپنر کا وہ چلنا شروع ہو گیا، اور T20 نے جتنا زیادہ یعنی ٹیسٹ کو اوور شیڈو کرنا شروع کیا تو لوگ سارے سمجھے کہ بس اب لیگ سپنر ہی یا لیفٹ آرم آرتھوڈاکس سپنر یا پھر ریسٹ سپنر یہی کام کر سکتے ہیں، آف سپنر نہیں کر سکتے. اور آف سپن کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو دوسرا کرنا پڑتا ہے، اور دوسرا آپ کر نہیں سکتے کیونکہ وہ انلیگل ہو جائے گا. تو یہ ایک ذہن بننا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہے سب لڑکے جو ہے نا دوسری سائڈ پہ چلنا شروع ہو گئے. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ دوسرا کر سکتے ہیں، لیگلی کر سکتے ہیں. آپ کو صحیح گرپ کا جاننا، صحیح ٹیکنیک کا ہونا، صحیح مسل کو ڈیولپ کرنا، اور صحیح ایکشن کا آپ کا ان کا کوارڈینیشن ہے. اگر یہ ساری چیزیں کر لیں گے آپ کر سکتے ہیں. وہ انفارچونیٹلی ادھر کوئی بتانے والا نہیں تھا، اور آپ کو صحیح ٹائم پہ سیکھنا ہے اس کو. یہ نہیں کہ جب آپ کا جسم بن چکا ہو، ایکشن بن چکا ہو، بعد میں جا کے کریں.
پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے کام. اچھا تو دنیا میں سب سے زیادہ وکٹس بھی لینے والے جو آف اسپنر ہیں مرلی دھرن ہے. اگر آپ کی بات کریں یا ان کے ایکشن کی بات کریں تو کافی ڈفرنس تھا ایکشن کے اندر. آپ کے میں نے ایکشن کو کافی کلوزلی مانیٹر کیا. آپ کی جو دوسرا ہوتا تھا ایکشن سیدھا رہتا تھا بٹ تھوڑی سی آپ ویسے جنرلی فلائٹ زیادہ دیتے تھے, اور میرا خیال ہے وہ اسی وجہ سے بیٹسمین نے لیٹر آن پک بھی کرنا شروع کر دیا, کسی کلین ہمیں انٹائز کرتا ہے ہٹ کرنے کے لیے. بٹ مرلی کا تو ایکشن انٹائر ڈفرنٹ تھا, اور وہ اس پہ تو آبجیکشن آ سکتا ہے جیسے سعید اجمل کے ایکشن پہ آبجیکشن آ سکتا ہے, بٹ آپ کے ایکشن پہ تو کبھی دوسرا پہ آبجیکشن آیا ہی نہیں تھا. ہاں نہیں, کبھی آبجیکشن آیا نہیں تھا, کیونکہ میں دوسرے کو ہمیشہ تھوڑا سا بیٹسمین کو ٹیمپٹیشن دینے کے لیے میں فلائٹ میں کرتا فلائٹ تھا, میں تھوڑا کرتے سا تھے ایئر آپ. میں کرتا تھا. جی اور وہ میرا وہی ہوتا تھا جب کراس کھیلنے کے لیے ٹاپ ایج لگے, باہر نکلے تو اسٹمپ آؤٹ ہو جائے, جی اور کریز میں کھیل رہا ہے تو بیٹ کا شولڈر آؤٹ سائڈ ایج لے کے وہ تھوڑا سلپ زیادہ میں اچھلے. کیچ جائے. جی ہاں بس وہ ٹاپ سپن ٹائپ وہ تھا. جی جی پھر وہ اور یہ میری اپنی فلسفی تھی, اور میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر آپ اس کو تیز کرنے کے لیے جاؤ گے تو آپ کو تیز کرنے کے لیے یا تو آپ کو ٹریجیکٹری کو نیچے لے کے آنا پڑے گا, یا پھر آپ کے مسلز میں اتنی طاقت ہو, اتنے اسٹرانگ ہو, اور آپ کی بالنگ آرم سپیڈ اتنی تیز ہو, اور آپ کے شولڈر اتنے تگڑے ہوں, پھر آپ کر سکتے ہیں. اچھا اب تو اپنے اس کے لاسٹ لیے رول کا بتائیے سکلین بھائی, جو آپ ایز اے کوچنگ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کے اندر انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پلیئرز کے لیے کام کر رہے ہیں, تو اس رول کا بتائیے. اور ینگسٹر جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اسپن ڈپارٹمنٹ کے اندر, پاکستان کا ٹیلنٹ کیسے دیکھتے ہیں اسپننگ میں؟ دیکھیں پاکستان میں ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ہے, یہ تو ماننا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے, بہت ہی ٹیلنٹ ہے. چاہے اسپن لے لیں, بیٹنگ لے لیں, یا فاسٹ بالنگ لے لیں, یہ بہت زرخیز زمین ہے. اوبیسلی میرا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ڈیولپ کر کے پاکستان کو جو ہے پلیئر دینے آگے. اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے خالی جو نیچے سے پلیئر جو آ رہا ہے ان کو ڈیولپ کر کے ان کو آگے لے کے جانا, اوپر سے بھی کوئی گاڈ فوربڈ نیچے آ جاتا ہے, چاہے وہ ٹیکنیکل ایشو ہو گیا, ٹیکٹیکل مینٹل فزیکل ایشو ہو گیا, وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں. اب جیسے پاکستان کی ٹیم چلی گئی ساؤتھ افریقہ, تو زمبابوے کے جو ٹیسٹ پلیئر تھے وہ ہمارے پاس تھے, ان کو تیار کر رہے تھے کہ ان کو ہم لوگ ان کو پریپیئرڈ رکھیں, ان کو ایسا انوائرمنٹ دیں کہ جب وہ جائیں تو وہ تیار ہوں, ریڈی پوزیشن میں ہو. اسی طرح ابھی پاکستان کی ٹیم ون ڈے کی چلی جائے گی انگلینڈ, تو ویسٹ انڈیز والے ٹیسٹ پلیئر ہمارے پاس آ جائیں گے. تو ہمارا رول جو ہے ڈیولپ بھی کرنا ہے, مانیٹر بھی کرنا ہے, ٹریکنگ بھی کرنی ہے, اسیسمنٹ بھی ہو رہی ہوگی, آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہے. تو اوور آل دیکھا جائے تو کافی واسٹ جو ہے ہمارا رول ہے. اور پھر ظاہر ہے جہاں جہاں پہ پلیئرز ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہوگی وہاں پہ ان پٹ بھی ہمارا چلنا ہے کہ ہم ان کو جا کے ہیلپ کریں. اور پھر ظاہر ہے لوگ مجھ سے اکثر سوال کرتے ہیں اسپن کے اعتبار سے, تو میں کیونکہ ہیڈ کر رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی ہیڈ تو کر ہی رہا ہوں, بٹ اسپنرز کو بھی نظر رکھے ہوئے ہوں, دیکھ رہا ہوں کون کون سے تو کہاں آپ کی کہاں پہ نظر ہیں. میں ایسے کون سے 2-4 اسپنر کا اگر آپ نام لینا چاہیں کہ جو پاکستان کے فیوچر ہے؟ ابھی بچوں کے نام نہیں بتاؤں گا, اس وجہ سے کہ کیونکہ سارے بچے جو ہے نا ہمارے بچے ہیں. ٹھیک میں عتیق الزمان کو یہ کہتا ہوں کہ عتیق الزمان ہمارا فیلڈنگ اور کیپنگ کا کوچ ہے, تو میں اس کو کہتا ہوں تمہارے پاس ابھی جو پچھلے سال ڈومیسٹک کرکٹ ہوئی 6 ٹیمیں تھیں, 6 فرسٹ ٹیم کی تھیں اور 6 جو تھی وہ سیکنڈ ٹیم کی تھیں, تو تقریباً 12 میں 25-30 بھی لگاؤ تو 350, 400, 500 ہوتے تھے. تو میں اس کو کہتا تھا تیرے 500 بچے ہیں تمہارے پاس, کیونکہ سب نے فیلڈنگ کرنی ہے. بالکل ٹھیک. تو اور ہر کسی کو ایکولی ٹریٹ کرنا. اگر میں 1-2 کا نام لوں گا باقیوں کے ساتھ کام کرنا ہے تو وہ صحیح نہیں بات بیٹھتی. کوئی مسئلہ. اچھا سکلین بھائی اپنا بہت سارے اچھے اسپنرز ہمارے پاس ہیں. چلے الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں اپنا کوئی میسج لاسٹ کلوزنگ نوٹ پہ دینا چاہیں ینگسٹر کے لیے, آپ کے فینس کے لیے, تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے سر. دیکھیں شارٹ کٹ کبھی نہ ڈھونڈنا, محنت کرو گے تو محنت کا پھل ملتا ہی ملتا ہے. 3 چیزیں ہیں, یہ میری اپنی زندگی سے ریلیٹڈ بھی ہے, میں ایکسپیرینس بھی ہے ان کے اوپر, اور میرا یقین بھی ہے. کوالٹی, کوانٹٹی اور کنٹینیوٹی, یہ 3 چیزیں کسی بھی چیز میں ڈال دو گے اللہ کے فضل سے آپ کو رزلٹ ملے گا. اگر آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو کوالٹی ہو, کھانا کوالٹی ہو, دوست کوالٹی ہو, اچھے ہو, ہر چیز میں کوالٹی کا خیال رکھنا ہے. پھر اس کی کوانٹٹی, یعنی کوانٹٹی بھی اتنی ہو کہ یہ نہیں کہ جناب 2 دن پریکٹس کی اور 5 دن چھٹی کر لی, یا 4 دن پریکٹس کی 3 دن چھٹی کر لی, ایسا نہیں. کوانٹٹی میں اس میں مائلیج ہو, والیومز ہو,
وہ، اور تیسری کنٹینیوٹی، یہ تسلسل، یہ 3 چیزیں آپ لگا دیں گے فارمولا، تو اللہ تعالیٰ سے کبھی امید ہے کہ آپ کو آپ منزل کی طرف چلے جائیں گے اور آپ کی منزل بھی آپ کے پاس آ جائے گی۔ ایک چیز ضرور ہوگی ڈیفینیٹلی، ان 3 چیزوں کو کرنے پہ آپ کے اندر ایک کوچ پیدا ہو جائے گا جو سب سے بیسٹ کوچ ہوگا، اور وہ کوچ آپ کو سوتے میں، جاگتے میں، کھیلتے میں، پریشر سچویشن میں، ایکسائٹمنٹ میں، کہیں پہ بھی ہو گئے، وہ کوچ آپ کو کوئی نہ کوئی ٹپ دیتا رہے گا اور وہ آپ کو کوچنگ کرتا رہے گا، آپ کے اندر ایک کوچ پیدا ہو جائے گا۔ تھینک یو سو مچ کلین بھائی، بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے، اور ہوپ فلی ہمارے ویورز کو بھی آپ کی گفتگو وہ بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر تو ملاقات ہوگی۔ تھینک ناظرین، یو، آپ نے السلام کلین علیکم۔ مشتاق کا زبردست انٹرویو دیکھا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک ود نیو گیسٹ۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔